مسیح نے کیسے آپ کی زندگی کو تبدیل کیا اور آپ یسوع مسیح کی ایک بیٹی بن گئیں. اس نے آپ کو اپنی بیٹی بنا لیا. پلیز شیئر مائی سسٹر ود اس. اوکے، شکریہ بھائی. آپ میرے بھائی ہیں کیونکہ میرے کو خدا کو جانتی ہوں، اسی لیے آپ میری بھائی ہیں. ایبسلیوٹلی. اور میں بہت خوشی ہوں کہ آپ کے پاس ہوں یہاں بولنے کے لیے. خدا میری زندگی پوری چینج کر دی ہے. آمین. میرے پاس ہوپ نہیں تھا، ابھی میرے پاس ہوپ ہے. ہاللویہ. میرے پاس لائف نہیں تھا، ابھی میرے پاس لائف ہے. جیزس. میرے پاس فرگیونیس نہیں تھا، ابھی میرے پاس فرگیونیس ہے. ہاللویہ. اور میرے پاس ایور لاسٹنگ لائف نہیں تھا، ابھی میرے پاس ایور لاسٹنگ لائف ہے. آمین. تو میں جب بڑی ہوئی، سب سے چھوٹی بڑی ہوئی، میرے کو خدا کے معلوم تھا، مگر میرے پاس ریلیشن شپس نہیں تھی خدا کی. میں نماز پڑھی تھی، میں سب چیز کری خدا کے لیے، روزہ رہی، جو بھی مما بابا بولے کرنے کو سب کری. اور حجاب پہنی، عبایا پہنی، سب رسپیکٹ کری میری فیملی کے لیے. مگر میرے دل میں کمپلیٹ نہیں تھا، کچھ مسنگ تھا، اور وہ خدا تھے. اور میں بار بار نماز جب بول تو کرتے تھے لیکن آپ کے اندر ریلیشن شپس نہیں تھے. جی، مگر میں جب بھی دعا کرتی تھی میں بولتی تھی خدا کیوں میری دعا قبول نہیں کرے، کیا کر رہی ہوں میں، what am I not doing right. بولیے میرے کو ریجیکٹ کیوں کرے خدا، اتنی دور کیوں ہے خدا، میرے نزدیک کیوں نہیں ہے. اور میرے کو معلوم ہے میں کو بہت فیئر ہے خدا آپ سے. فیئر کیوں ہے؟ کیونکہ آپ میرے کو بنائے، یہ زندگی میں لے کے آئے، مگر میرے کو فیئر نہیں ہونا. اور یہ چیزیں میں پوچھتی تھی، سنتی تھی، اور جی سوال کرتی تھی. میرے کو کوئی بھی آنسر نہیں آتا تھا. پھر اس کے بعد میں ایک بار میں دوسرے کنٹری کو گئی ہماری فیملی کے ساتھ، وزٹ کر رہی تھی، اور ہماری نانی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور انہوں مر گئے. اور میرے کو معلوم تھا اگر کوئی بھی میری فیملی میں مر گئے ان کے پاس ایور لاسٹنگ لائف نہیں ہے. اور میں بہت دکھی ہوئی کیونکہ میرے نانی جی بہت دکھی ہوئی. ہمارے کیا ہوئیں گا ہماری نانی کو، انہوں جنت میں گئے یا جہنم میں گئے. آئی واز تھنکنگ جہنم میں گئے، مگر میرے کو نہیں معلوم. میں خالی دعا کری تھی پلیز خدا جنت میں لے کے جائیے، کیونکہ انہوں بہت اچھی عورت تھے، پور لوگوں کو کھانا کھلائے، سب کی مدد کرے، لو کرے. میرے کو بہت لو کرتے تھے، مگر چلے گئے. میں بہت دکھی ہوئی، بہت سیڈ ہو گئی، رو رہی تھی، بہت ڈپریسڈ ہو گئی. اور میں کو بولی، میں سوچی کون ہے میرا، کون انڈرسٹینڈ کرے گا کیا چیز ہو رہا ہے میری زندگی میں. پھر ایک بار کوئی میرے کو ان کے چرچ میں انوائٹ کرے. میں جب وہ چرچ میں گئی میں دکھی ہوئی تھی، مگر لوگ میرے کو دیکھے کہ میں کورنگ کر رہی تھی، اور بولا بولے کدھر سے آئے تم، کیا نام ہے تمہارا. بہت گریٹ انٹرسٹ لیے میرے لیے. اس کے بعد میں بولے آپ ویلکم ہے، آئیے بیٹھیے، اور ہمارا آپ قصہ بولیے ہمارے سے. دے ٹو گریٹ انٹرسٹ ان می. میں دیکھی یہ لوگوں میں کچھ ڈفرینٹ ہے، ان کی اسپرٹ ڈفرینٹ ہے، مگر نہیں معلوم کیا تھا. بہت اچھے لوگ تھے. اس کے بعد میں ایک سنی کتاب مقدس سے ائزیا 61 verse 1 پروفیسی تھی. انہوں بولے یسوع کی پروفیسی تھی، اور انہوں پڑھے ائزیا 61 بولے. میں انگلش میں بولوں جی پلیز آپ بولیں. Spirit of God is upon me. لیکن خداوند کا پاک روح مجھ پر ہے. Because he has anointed me to preach the gospel to the poor. کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا ہے کہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں. He came to heal the broken heart. اور وہ شکستہ دلوں کو تسلی دینے کے لیے آیا ہے، and set the captive free. اور قیدیوں کو رہائی دینے آیا ہے، and open the eyes of the blind. اور اندھوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے آیا to ہے، proclaim the year of the Lord's اور favor. خداوند کے سال مقبول کی منادی کے لیے آیا ہے. اس کے بعد میں وہ پاسٹر چرچ میں بولے اوکے اوپن یور بک ٹو دا بک آف لوک چیپٹر 4 verse 16 to 22. اوکے. اور میں خالی بول رہی ہوں آپ کو. انہوں بولے کہ جب یسوع سینگاگ میں تھے انہوں یہ ائزیا کھولے اسکرول اور انہوں پڑھے یہ، اور انہوں بولے اب تمہارے سننے میں قبول ہو رہا ہے. آمین. میں بولی یسوع آئے یا ہمارے He came to heal my broken heart. He came to set me free. Wow. He came to open my eyes. Hallelujah. Yeshua hai ye. Yeshua. That's who I was in my life. Yes. I was broken woman. Yeah. میرے کو بہت بہت معلوم ہونا تھا خدا کے بارے میں،
مگر میں ریچ نہیں کر سکتی تھی. بہت دور تھے, بہت فار اوے تھے. اینڈ آئی واز کرائنگ ٹو نو گاڈ, اے ریئل گاڈ. پھر اس کے بعد میں 2 سال کے بعد میں کتاب مقدس پڑھتے گئی. معلوم بھائی, میری دعا تھوڑے تھوڑے قبول ہوتے گئے. چھوٹی دعا قبول ہو رہے, میرا دل چینج ہو رہا ہے, ہیٹریڈ ٹو لو چینج ہو رہا ہے, اور میرے آنکھیں کھلتے جا رہے ہیں. اور میں دیکھی یسوع انہوں آئے یہ دنیا میں, روح کے خدا کے روح سے آئے, اور میریکل برتھ سے میریکلز کرے, لوگوں کو ہیل کرے, ریز کرے, اور اسی لیے آئے ان کی زندگی دینے کو, تاکہ میرے کو زندگی آئے جنت میں. پھر اس کے بعد میں بیپٹائزڈ ہو گئی. وہی دن میں میری زندگی ان کو دے دی. میں بولی I want to follow you خدا. You are the one I've been looking for, but you came and found me. Thank you. خاندان کو جب پتہ چلا کہ آپ نے اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے دی ہے, انہوں نے کیا کہا؟ کیا ان کو اچھا لگا, کیا ان کو برا لگا؟ پلیز یہ بھی کچھ بتائیے. معلوم ہے بھائی, ابھی میری زندگی چینج ہو گئی, اور میں بہت خوشی ہوں, بہت ہیپی ہوں, اور سب لوگوں سے بولنا چاہ رہی ہوں. اگر کتا یا بلی جا رہے ہیں ان کو بھی بولنا چاہ رہی ہوں خدا کے بارے میں. اتنی ایکسائٹیڈ ہو گئی, مگر میں نہیں سوچی کبھی اوکے اب میرے کو مما اور بابا کو بولنا ہے, تو کیسا بولوں گی. تو انہوں کھانا کھا رہے تھے, میں گھر کو گئی ان کے, اور پارک کری گاڑی, اور اندر گئی, اور انہوں کھانا کھا رہے تھے. ایسا بولی ان کو, میں بولی آپ چھوڑیے کھانا, نیز پہ رہیے, گیٹ آن یور نیز, ریپینٹ کریے, because Jesus Christ is the Lord. If you don't do this, آپ ہیل کو جا رہے ہیں. ویسا بولی. آپ نے بالکل کھانا کھاتے وقت آپ نے یہ بات بول دی. جی, بائبل بولی میرے کو بولڈ ہونا, تو میرے کو وہی بول معلوم ہے, مگر میں نہیں بولتی ایسا ابھی کبھی کہنا آپ کی فیملی کو. مگر میں بولتی ہوں وہی دن ہمارے بابا کو معلوم ہوا کیا ہوا, اور انہوں اتنا اینگری ہو گئے. I could see in his eyes ریڈ ہو گئے. اور ہماری مما بولے کیا کرے, ہمارے فیملی نام کو مٹی میں ڈال دیے, تم ہماری بیٹی نہیں ہے, تو ہم لوگ سب کٹ آف کریں گے تمہارے کو, چلے جاؤ ہمارے گھر سے, کبھی نہیں آنا. اور میں آ کے, ہمارے بابا بولے میں آ کے ابھی آپ تمہارے کو مار دوں گا. تو مما بولے گھر میں سے چلے جاؤ, کیونکہ انہوں آپ کو ماریں گے. غصے میں آ گئے, بہت غصے میں. اور اگر میں نہیں گئی کیا ہوتا نہیں معلوم. تو میں نکل گئی گھر میں, کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس, کپڑے سب چیز چھوڑ دی وہاں. میں گیس اسٹیشن پہ واک کر گئی, اور میرے ایک فرینڈ کو کال کری وہاں سے, جو ڈسائپل کر رہی تھی میرے کو چرچ میں, اور انہوں آ کے میرے کو پک اپ کرے, ان کے جا کے ساتھ رہی, اور انہوں میرے کو بہت مدد کری. بھائی چرچ فیملی, میری فیملی بن گئی. خدا میرے سب بن گئے, میری مما اور بابا سب بن گئے. اور میری خدا وہ دن سے اتنی مدد کرے, ایوری ڈے میں میریکلز دیکھ رہی تھی, کیونکہ انہوں میرے خالی وہی تھے, نمبر 1 تھے میرے. اور بہت 5 سال کے لیے میں مما بابا کو نہیں دیکھی. سیم سٹی میں تھی, 5 سال سیم سٹی میں تھی, میں نہیں دیکھی. پھر تھوڑی دیر میں سوچی میں ماں کو بابا کو عزت کرتی ہوں, میں لو کرتی ہوں, I will go make the effort. تو میں ان کے گھر کو جا رہی تھی 5 سال کے بعد, اور کال کر رہی تھی, جا کے دیکھ رہی تھی, they would not answer, فون بھی نہیں آنسر کرتے, کچھ بھی نہیں آنسر کر رہے. تو پھر ماما فائن کری, ماما بابا ہاسپٹل میں ہے, تو ہاسپٹل کو گئی. پھر اس کے بعد میں خدا ہماری ریلیشن شپ اسٹارٹ کرے. ابھی ہے ہمارے پاس ریلیشن شپ, آئی لو دیم, مگر بہت دور ہے. انہوں ہمارے کو بیٹی کے جیسا ایکسیپٹ نہیں کرتے, مگر خدا کچھ کر رہے, ہیلنگ کر رہے. آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی, اور آئی ووڈ لائک ٹو ریپیٹ دیٹ. یو سیڈ, آپ نے کہا کہ اگر کتے بلی بھی مجھے ملیں گے تو میں ان کو بھی بتا دوں گی. ناظرین اندازہ کریں یہ بہن کا جذبہ ہے. ہم تو اسی تے پڑوسی اگر گلی محلے چ کوئی کھلوتا ہے اسی انہوں یہ خدا نہیں دس دے, لیکن بہن کہہ رہی ہے کہ میں انہیں بھی سناؤں گی. اب جب کہ آپ کو خدا نے یہ بوجھ دیا, آپ اپنے ماں باپ کے پاس گئیں, اپنے شہر ملک میں
بٹ کس طرح سے خداوند نے آپ کو یہ برڈن دیا کہ آپ پاکستان میں آ کر خداوند کی خدمت کریں؟ اس برڈن کی پیدائش کے بارے میں، ہاؤ دس برڈن برتھ ان یور لائف، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. بھائی جب میں کتاب مقدس پڑھی میتھیو 28:18 بہت کلیئر تھا میرے کو. میں جو بھی پڑھتی ہوں کتاب مقدس میں I believe it، بلیو کرتی ہوں and I receive it، اور میں واک کرتی ہوں اس میں. تو میں بولنا چاہ رہی ہوں، بولا go into all the nations baptizing them in the name of the Father. بیان کر رہی ہیں کہ ایک آیت متی کی انجیل کے 28ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، پس تم جا کر ساری خلق کے سامنے، ساری دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو. جی، baptizing them in the name of the Father, the Son, Holy Spirit. اور خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں انہیں بپتسمہ دو. And I am with you always to the اور میں very end. ہمیشہ دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. خدا نے بولے یہ لے کے آپ کے گھر میں رہنا، کچھ نہیں کرنا، لیزی ہو جانا، بس جس ہینگ آؤٹ کرنا لائف میں نہیں. انہوں بولے ہمارا جاب ہے گو ٹو دا نیشنز. اور جہاں میں رہ رہی ہوں ابھی بھائی، وہ لوگوں کو یسوع کے بارے میں معلوم ہے، مگر یہ دنیا میں جہاں ہوں میں ان لوگوں کو یسوع کے بارے میں نہیں معلوم. اینڈ آئی ہیو اے برڈن فار مائی پیپل دیٹ دس، یہ لائف چینجنگ میسج ہے. لائف چینجنگ میسج نیڈس ٹو بی ٹولڈ ٹو دیم. وہ لوگوں کے پاس سب ہو سکتا، گھر ہے، گاڑی ہے، عزت ہے، ہیلتھ ہے، بچے ہیں، سب ہے، مگر ان کے پاس سلویشن نہیں ہے، یسوع نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ سب چلے جائیں گا. مگر اگر آپ کی روح ان کے پاس نہیں گئی، واٹ از دا پوائنٹ؟ کیا ہے؟ تو میرے کو کلیئر تھا بگننگ سے میں یہ میسج as many people سے بولنا. I don't care who. as many people as possible. تو میں کو بولتی ہوں خدا کی طرف سے میں بہت سے کنٹریز کو گئی یسوع کے بارے میں بولنے کو. آپ کو معلوم ہے بہت سے لوگ ہیں یہاں دنیا میں کبھی نہیں سیکھے. 2000 years ago سے انہوں آئے. People still don't know about him. Absolutely. They're still dying every day. بہت سارے ایسے قبیلے ٹرائب ہیں they never heard the gospel once in their life. بہت سارے ہیں پاکستان میں. we have in Pakistan so many جن کے پاس اب تک انجیل نہیں پہنچا. ہم بہت روتے ہیں بہن ان کے لیے، اور ہم ان کے پاس جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کس طرح سے ہم مسیح کا کلام ان تک پہنچائیں. یہ ہمارے ٹیلی ویژن کی دل کی دھڑکن ہے. اگر دل بند ہو جائے انسان مر جائے گا. لیکن اگر ہم ارشاد اعظم گریٹ کمیشن کا کام خدمت نہ کریں we will die. صحیح بھائی، میرے کو بہت کلیئر ہے یہ میسج. اور میں بولنا چاہ رہی ہوں جب بھی اگر ہم لوگ اوبیڈینٹ ہے خدا کی اور خالی گئے، انہوں بول رہے کون جانا ہے میرے لیے، کون جانا چاہ رہے، کیونکہ میں تمہارے سے میریکلز کروں گا. جب انہوں ہیل کریں گے، جب انہوں ریزنگ دا ڈیڈ کریں گے، جب انہوں فری کریں گے، وہی میریکل ہے اور خدا ریویل کریں گے. آمین. میں سمجھتا ہوں ناظرین یہ بہت ضروری اہم بلاوا ہے جو خداوند نے ہمیں دیا ہے کہ ہم جائیں اور سب قوموں کو مسیح کے پاس لے کر آئیں. سسٹر وائل یو جب آپ پاکستان میں ہیں، آپ نے کانفرنس میں خدا کا کلام سنایا، آپ بہت سارے چرچز میں بھی گئیں، بہن بھائیوں سے ملیں. پاکستان آپ کو کیسا لگا؟ بریانی آپ نے کھائی، حلیم آپ نے کھائی، کچھ بتائیے. پاکستان میرا فیوریٹ بریانی ہے، سیکنڈ فیوریٹ حلیم اور فلودہ بھی. مگر میں بولنا چاہ رہی ہوں بھائی، معلوم میری پہلی بار ہے پاکستان میں آنا. میرے کو نہیں معلوم تھا کیسا ہے. اردو تھوڑی آتی تھی، ابھی اتنا پریکٹس کری بہت اچھا پریکٹس ہو گیا. مگر میں بولنا چاہ رہی ہوں پاکستانی لوگ are very warm and loving اور accepting ہے. Thank you. Yes. And you don't even know me. Yes. But you accept me as I'm one of your family. Yeah. For that, even you so much. Even you lived in another part of the world. In Christ. In Christ. We are one family. I mean, yes. This is representation of body of Christ. Absolutely. I mean, Absolutely. اور اتنے پھولاں دیتے جا رہے ہیں، flowers. اور اتنا کھلانا جا رہے ہیں، gifts دے رہے ہیں. I can get every gift, but what I جو ایکسیپٹ کر رہی ہوں is آپ کے محبت ہمارے لیے جو یسوع کی طرف سے ہے. شکریہ بہت. And you know میں بہن آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو دینا ہے it comes from love. You know اگر کسی سے آپ محبت نہیں کرتے
آپ اس کو کچھ بھی نہیں دیتے. سسٹر صفیہ, you know, of course God has blessed you with so many things. You learn from the good teachers. آپ کچھ ہمارے چرچ کو کچھ بتائیں کہ کس طور سے وہ خداوند میں بڑھ سکتے ہیں, اسپیشلی ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں جو خدمت کرنا چاہتی ہیں, ان کے لیے کیا کیا کرنا ضروری ہے کہ وہ خداوند کی اچھی خدمت گزار بن سکیں. اوکے بھائی, میں کو بولنا چاہ رہی ہوں کہ کتاب مقدس میں لائف ہے. جو بھی پڑھتے وہ اسپرٹ میں انرجی, اسٹرینتھ, سپر نیچرل اسٹرینتھ دیتے. آمین. ہم لوگ کتاب مقدس روز پڑھنا, کیونکہ ہم لوگ ان خدا کو فالو کرتے. آمین. جب بھی پڑھتے انہوں پاور دیتے, سپر نیچرل انرجی, اسٹرینتھ, بولتے ہو وی آر, کون ہے ہم ان کے آنکھوں میں. میں بولنا چاہ رہی ہوں بہنوں کو کہ وہ اب اگر آپ انہوں خدا کے فالوور ہیں, انہوں خدا کے پرنسس ہیں, کیونکہ ہم لوگ کنگڈم ہے. 1 پیٹر چیپٹر 2 ورس 9 بول رہے ہیں کہ ہم رویلٹی ہے, رویل پریسٹ, شاہی کہنوں کا فرقہ ہے, بہن کہہ رہی ہیں, ہولی نیشن, مقدس قوم ہے, پیپل آف گاڈز پوزیشن, اور خدا کی خاص ملکیت ہیں, اور گاڈ ہمارے کو پوزیس کرتے ہیں, اور خدا ہم میں رہتا ہے. اگر خدا ہمارے کو پوزیس کرتے, ہم دنیا کے نہیں ہیں, ہم ملکیت اپنی نہیں ہے بلکہ خدا کی ہیں, ہم دنیا کے نہیں ہیں. جی, تو میں بولنا چاہتی ہوں ڈسکریج نہیں ہونا. یہ زندگی میں ڈسکریجمنٹ بہت ہے, یہ زندگی میں پرابلمس بہت آئیں گے. یہ زندگی میں کلچر وومن کو کبھی کبھی سپریس کرتے, کبھی کبھی ڈپریس کرتے, کبھی کبھی 3rd کلاس 4th کلاس فیل ہوتی. مگر خدا کے آنکھوں میں we are first class. Amen. ہم لوگ فرسٹ کلاس ہیں. Hallelujah. We have to get encouragement. Yes. کتاب مقدس میں انکریجمنٹ ملتا. آمین. میں ان کو بولنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم فالوورس ہیں خدا کے, ہم لوگ ڈیڈیکیٹ کرنا ہماری لائف سرو کرنے کو. ان کو معلوم ہے بہت سی چیزیں کرتے, عورتیں گھر میں کام کرتے, پرووائڈ کرتے بچوں کی, اسکول کو لے کے جاتے, کھانا بناتے, سب کرتے, مگر ہماری لائف فرسٹ فالوور آف خدا ہے. آمین. ہم لوگ کا ریپرزینٹ کرنا خدا ہمارے گھر میں بچوں کے لیے. بچے نیکسٹ جنریشن ہے. اگر عورتیں نہیں دکھائے ان کو کیسا ریس کرنا بچے, کون بتائیں گے؟ اسکول میں تو نہیں بتائیں گے, باہر میں اسٹریٹس پہ تو نہیں بتائیں گے. اماں بتانا اور بابا بتانا. اور اس کے بعد میں بولنا چاہ رہی ہوں, اگر خدا میں مقدس پڑھے, یسوع یہ عورتوں کو گئے, انہوں آؤٹ آف دا وے گئے, وومن ایٹ دا ویل کو بات کرے, انہوں وومن کو ہیل کرے جو بلڈ کا پرابلم تھا, انہوں وومن کو سیو کرے جو سٹون ہونے والے تھے, انہوں وومن کے لیے ہے, انہوں انڈرسٹینڈ کرتے جو وومن کے پرابلمس ہیں, اور انہوں مدد کرنے کو آئے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہو وی آر ان ہم. خالی آتا کتاب مقدس پڑھے تو, اسٹوریز پڑھے تو انکریجمنٹ آتا. اور اولڈر وومن مینٹور کرنا ینگر وومن کو. معلوم ہے کیا بولتے, بیٹھ کے کتاب مقدس پڑھائیے اور انکریج کریے ایچ ادر کو, اور پرے کریے ایچ ادر کے لیے, کیونکہ اگر انہوں نے کرے کون کریں گے معلوم. تو میں انکریج کرنا چاہ رہی ہوں کہ ڈونٹ گیو اپ نہیں کرنا, انکریج رہنا خدا میں. آمین آمین. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, کتنا خوبصورت پیغام بہن نے دیا ہے جو خدا کے کلام کے گرد گھومتا ہے. کلام آپ کی زندگیوں کا مرکز ہو, کلام کو پڑھیں. اور خدا کا بندہ داؤد لکھتا ہے زبور میں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. جب کلام ہماری راہ کی روشنی بن جائے گا, ہمارے قدموں کے لیے چراغ بن جائے گا, ہم اندھیروں میں, تاریکیوں میں, مایوسیوں میں بھی ٹھوکریں نہیں کھائیں گے, بلکہ کلام ہمیں سیدھے رستے میں آگے بڑھاتا جائے گا. سو کلام کو اپنے گلے کا توق بنائیے. یہ بہن نے ہمیں دیا ہے کلام, اور بہن میں چاہتا ہوں اس ایپیسوڈ کے آخر میں کچھ خاص بات جو آپ کے دل کے بہت قریب ہے, اور آپ اپنی بہنوں کو, گواہی ٹیلی ویژن کے ویورز کو کہنا چاہتی ہیں, پلیز کچھ کہیے اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے. اوکے بھائی, میں بولنا چاہ رہی ہوں کہ یہ زندگی میں بہت سے پرابلمس ہوئیں گے, جو بھی کہیں بھی رہے دنیا میں پرابلمس رہتے معلوم, مگر خدا ہمارے ساتھ ہے. آمین. He said he will never leave us or forsake us. Yes, Lord. And he is always with us. Yes. اور انہوں ہمارے کو اتھارٹی دی ہے معلوم. اتھارٹی کیا ہے؟ اختیار دی ہے. اختیار دی ہے. ہم لوگ کا فرگیٹ نہیں کرنا.
लोगों को मालूम नहीं है कितना अथॉरिटी दिए, पावर दिए, कितना इख्तियार दिया, yes. जो उन्होंने कर सके जब हम लोग वही अभी कर सकते हैं। आमीन। पावर है हमारे पास। yes. नेवर फॉरगेट नहीं करना। तो मैं इनकरेज करना चाहती हूँ चर्च को ये पाकिस्तान में कि परसिक्यूशन आएगा। आखिरी में लिखा हुआ है रेवलेशन में कि परसिक्यूशन आएगा। उन्होंने खुदा जब आएंगे हमारे को लेने को, हम उनकी दुल्हन है, उन्होंने हमारे दूल्हे हैं, और हम उन्होंने जब आएंगे लेने को उनके लिए, जब तक परसिक्यूशन आएगा मगर हम लोग स्ट्रांग रहना और जाके जितने लोगों से बोलना उनके बारे में, क्योंकि उन्होंने लाइफ चेंज करेंगे लोगों के और उन्होंने मदद करेंगे और आखिर के दिन तक उन्होंने मदद करेंगे और उन्होंने हमारे साथ रहेंगे। और कभी फॉरगेट नहीं करना कि उन्होंने ऑलवेज हमारे बाबा है, हमारे मामा है, हमारे बेस्ट फ्रेंड है, हमारे प्रोवाइडर है, हमारे एवरीथिंग है। हालेलुया, वही बोलना चाहिए। हालेलुया। यीशु हमारा सब कुछ है, ही इज एवरीथिंग, और वही हमारा सब कुछ है। याद रखिए वो आपसे प्यार करता है और वो आपकी ज़िंदगी में अपनी बरकतों को जारी करता है। आज के एपिसोड में हम आपके लिए दुआ भी करेंगे, जैसे हम हर रोज़ आपके लिए दुआ करते हैं। एक बात याद रखिए, खुदा का कलाम हमें सिखाता है हम एक दूसरे के लिए दुआ करनी है। हम सब एक दूसरे की दुआओं के मोहताज हैं और हमें सबको एक दूसरे के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। सो आज हम आप सब के लिए दुआ करेंगे, बिलखुसूस उन बहन भाइयों के लिए जो बीमार हैं, कमज़ोर हैं, तरह तरह की बीमारियों में हैं, तरह तरह के बंधनों में हैं। हम आपके लिए दुआ करेंगे कि खुदा की कुदरत आपके बदनों को छू जाए और आप हर तरह की बीमारी से, मुश्किलों से आज़ाद हो जाएं। और मेरी बहन सफ़िया जो है वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगी, ये दुआ करेंगी उन तमाम बीमारों के लिए, और उसके साथ साथ वो कलीसिया पाकिस्तान के लिए भी बरकत की दुआ करेंगी। सिस्टर, मैं चाहता हूँ कि आप दुआ करें। बहुत सारे बहन भाई हमें देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, कोयटा से, पेशावर से और पता नहीं कौन कौन से शहरों से, जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपके मशवरे, आपकी कॉल्स, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत कीमती है, वो हमारे हौसलों को बढ़ाता है। सो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने हदियाजात से हमारी मदद करते हैं ताकि हम खुदावंद के कलाम को फैलाते चले जाएं। आप हमारा साथ देते हैं ताकि हम गवाही टेलीविज़न के ज़रिए से पूरी दुनिया में मसीह का कलाम पहुंचाते रहें। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। अगर आप खुदा के काम में हमारे हिस्सेदार बनना चाहते हैं, हमारी तफसीलात आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ज़रूर हमें फ़ोन कीजिए और अपना बेहतरीन बीज खुदा के काम के लिए बोइए। सिस्टर, मैं आपने सुना कि हमारे बहुत सारे बहन भाई हैं जिनके लिए हमें दुआ करना है और उनके लिए भी दुआ करना है जो इस बड़ी खिदमत में हमारा साथ दे रहे हैं। सो प्लीज़ आप दुआ कीजिए। शुक्रिया खुदा, आप हमारे भाई और बहनों को पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में चूज़ करें और आपके किंगडम में लेके आए। शुक्रिया खुदा, आप इतना प्यार करते कि आप सबसे छोटे थे, अम्मा की पेट में बनाए और ज़िंदगी बनाए, बहुत स्पेशल लव से बनाए और ये दुनिया में लेके आए क्योंकि आपका प्लान था कि उनको सेव करना। शुक्रिया खुदा कि आप उनको सेव करें। शुक्रिया खुदा कि आप बोल रहे हैं कि आप कभी नहीं छोड़ेंगे उनको, ऑलवेज़ उनके अंदर है रहे, आपकी रूह से अंदर है रहे खुदा। शुक्रिया खुदा कि आप मदद कर रहे हैं सब भाई बहनों की पूरी दुनिया में। वो लोग सब प्रॉब्लम्स है, परसिक्यूशन है, रिजेक्शन है फैमिली से, मगर आप उनका इंकरेजमेंट रहना खुदा, उनको रिमाइंड करिए खुदा कि आप कभी नहीं फॉरगेट कर रहे हैं उनके बारे में। खुदा शुक्रिया कि आप उनको मदद कर रहे हैं, उनकी दुआ कबूल कर रहे हैं। मगर मैं खुदा बोलना चाह रही हूँ कि आप हंगर दिए उनको कि उन्हें ग्रो होना आपकी किताब मुक़द्दस में। खुदा मैं दुआ कर रही हूँ कि आप उनके मिरेकल्स करिए उनकी ज़िंदगी में। खुदा वो लोगों को मिरेकल्स होना, हील कर दिए जो भी कुछ भी प्रॉब्लम से है अभी उनको टच करिए, किधर भी सिर के ऊपर से पाँव के नीचे तक पूरा हीलिंग कर दिए। अभी आपकी रूह से हीलिंग कर दिए खुदा।
शुक्रिया खुदा। और अगर उन सब हमारे भाई और बहना दुआ करें कि उनकी फैमिली आना सल्वेशन में, खुदा प्लीज़ उनके फैमिली को लाइए आपके पास, मिरेकल करिए उनके ज़िंदगी में, उनको रिवील करिए ड्रीम विजन में, रिवील करिए कि आप सही है, आप रियल है, आप अलाइव है और आप एक खुदा है, खाली एक ही खुदा है पूरी दुनिया के। खुदा रिवील करिए उनको। सब भाइयों बहनों जो भी सफ़र कर रहे हैं पूरी दुनिया में, रिजेक्ट हो रहे हैं कम्युनिटीज़ में, खुदा आप उनको इनकरेज करिए और रिमाइंड करिए खुदा कि आप उनको कभी नहीं छोड़ेंगे। आप उनके बाबा हैं, आप उनके मम्मा हैं, आप उनको बहुत प्यार करते और एक्सेप्ट करते और रिसीव करते। शुक्रिया खुदा, ये टेलीविज़न स्टेशन इतने लोगों को रीच कर रहे हैं खुदा, आपकी तरफ से ये हो रहा है। तो मैं बरका के प्रेयर कर रही हूँ खुदा, दुआ कर रही हूँ कि आप हमारे भाई को बरका करिए, हमारे बहन को बरका करिए, ये पूरी टेलीविज़न के फैमिली को बरका करिए, प्रोटेक्ट करिए खुदा, आपके एंजल से ला के प्रोटेक्ट करिए और प्रोवाइड करिए। जो भी दुआ कर रहे हैं कबूल करिए खुदा, क्योंकि आप इच आपकी तरफ से ये है, आप इच उनके दिल में डाले ये टीवी स्टेशन चाहे पूरी दुनिया में जाना और आपका नेम लिफ्ट अप करना पूरी दुनिया में। शुक्रिया खुदा कि आप हमारे बाबा हैं, हमारे मम्मा है और हम लोग वन ट्रू गॉड को वर्शिप कर रहे हैं। शुक्र हो यीशु के नाम में, आमीन 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 आमीन। खुदावंद, मैं समझता हूँ कि आज का एपिसोड आपके लिए बरकत का बायस बना होगा। ज़रूर हमें लिखिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर है, हमारी तफसीलात तमाम स्क्रीन पर हैं। ज़रूर हमें लिखिए ताकि हम मिलकर अपने खुदावंद का काम करते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। اسمك